بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 20ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج 23ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، یعنی اس میں قرآن کی دعوت کو پرزور طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ مرنے والوں پر پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ تمام اسلامی عقائد تازہ ہو جائیں اور آخرت کی منزل کو مرنے والا اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ فرمایا، جب سور پھونکا جائے گا تو لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، گھبرا کر کہیں گے کہ یہ کس نے ہماری خوابگاہ سے ہمیں اٹھایا؟ ان سے کہا جائے گا، یہ وہی چیز ہے جس کا رحمان نے تم سے وعدہ کیا تھا اور رسولوں کی بات سچی تھی۔ ایک زور کی آواز ہوگی اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کر دیے جائیں گے۔ آج کسی پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، جیسا تم عمل کرتے تھے ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا۔ جنتی لوگ مزے میں ہوں گے، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں مسند پر تکیہ لگائے ہوں گے۔ ان کے لیے ہر قسم کی لذتیں اور جو کچھ وہ مانگیں گے رب رحیم کی طرف سے، ان کے لیے ہر قسم کی لذتیں اور جو کچھ وہ مانگیں گے رب رحیم کی طرف سے ان کو سلام کہا جائے گا، اور مجرموں سے کہا جائے گا کہ تم چھٹ کر الگ ہو جاؤ۔ آدم کے بیٹو، کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی بندگی نہ کرو؟ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری بندگی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ مگر اس کے باوجود اس نے تم میں سے بہت سوں کو گمراہ کیا۔ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ وہ جہنم ہے جس سے تم کو ڈرایا جاتا تھا، اب اس میں چلے جاؤ کہ تم انکار کرتے تھے۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، یہ دنیا میں جو کچھ کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عجیب انداز میں تسلی دی گئی کہ لوگ آپ کی مخالفت میں جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کا غم نہ کیجیے۔ جو لوگ اللہ پر بھکتیاں کسنے سے باز نہیں آتے، اگر وہ آپ کا مذاق اڑائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ جو لوگ دعوت دین کا کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی اس آیت میں بہت تسلی ہے۔ جب آدمی دین کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس طرح کے الفاظ سامنے سے آتے ہیں جس سے دل ٹوٹ جاتا ہے، اور دل یہ چاہتا ہے کہ اب کیا کسی سے بھلائی کی بات کی جائے، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ہمیں یہ تسلی دی، یا دین کی دعوت دینے والوں کو یہ تسلی دی کہ جب وہ ہم پر بھکتیاں کسنے سے باز نہیں آتے، یعنی اللہ پر، تو آپ کیا ہیں؟ اور ایک بہت ہی اہم بات جو ہے اس سے پہلے آئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ منہ بند کر دیں گے، ہاتھ گواہی دیں گے، جسم کے اعضاء بولنا شروع کر دیں گے۔ جس جگہ پر ہم نے جو عمل کیا ہوگا وہ زمین گواہی دینے لگ جائے گی۔ کیا کریں گے ہم اس وقت؟ اب تو یہاں کسی قسم کی کوئی چال بازی چلنے والی ہے ہی نہیں۔ اگر وہ آپ کا مذاق اڑائیں تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں، ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیجیے۔ فرمایا، کیا انسان نے غور نہیں کیا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا تو وہ ایک کھلا ہوا دشمن بن کر اٹھ کھڑا ہوا، اور اس نے ہم پر ایک بھکتی چست کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہتا ہے کہ بھلا ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے جبکہ وہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ قرآن مجید کے اندر انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلے بیان کیے گئے ہیں۔ کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو پانی کی ایک بوند سے پیدا کیا، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، کہیں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، کہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے اس کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ تو یہ انسان کی پیدائش کے مختلف مرحلے ہیں۔
اللہ تبارک تعالیٰ الگ الگ جگہ پر الگ الگ انداز میں اس کو بیان کر رہا ہے، اس میں ہمارے لیے کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ ابھی جو صورت پڑھی گئی اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کیا انسان کے اوپر ایک وقت ایسا نہیں گزرا ہے کہ جب وہ کوئی قابل ذکر چیز تھا ہی نہیں، ایک ناپاک قطرہ جس کو جب والدین نے دیکھا تو گھن کھائی، اس کا کیا ذکر کیا جائے؟ یہ کوئی تذکرے کے لائق چیز ہے؟ یہی ہے انسان کے وجود کا ذریعہ، جو تھوڑا سا جب انسان کچھ پا جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہی، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو پھر وہ اکڑنے لگتا ہے، گھمنڈ میں آ جاتا ہے، تکبر کرنے لگتا ہے، اور تکبر میں وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اپنے پیدا کرنے والے کو ہی بھول جاتا ہے، اس پر ہی بھپتیاں کسنے لگتا ہے، اس سے ہی جھگڑنے لگ جاتا ہے۔ کیسا ہے انسان یہ؟ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا۔ جھگڑتے جھگڑتے بات یہاں تک پہنچتی ہے کہ جس نے پیدا کیا اسی سے کہتا ہے، اسی کو چیلنج کرتا ہے کہ جب انسان سڑ گڑ جائے گا اور صرف ہڈیاں باقی رہ جائیں گی تو ان ہڈیوں کو کون زندہ کر سکتا ہے؟ یہ بڑی چھوٹی سی بات ہے سمجھ میں آنے والی کہ جس رب نے پہلی مرتبہ پیدا کیا، جب انسان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، جب وہ اس وقت پیدا کرنے پر قادر ہے تو آج کم از کم ہڈیاں تو بچی ہوئی ہیں، کچھ ذرات تو بچے ہوئے ہیں، تو پھر اس کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرنے میں اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو جب ہم کو کسی چیز کو وجود میں لانا ہوتا ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، بس صرف یہ کہنا ہوتا ہے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ جو اس سورت کو، سورہ یاسین کو اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کے رسول نے جو قرآن کا دل قرار دیا ہے، اس کی وجہ یہ کہ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کائنات کو کیسے پیدا کیا، اس کی طاقت کیا ہے، یہ ساری چیزیں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بیان کی ہیں، اس لیے جو ہے اس صورت کو اتنی اہمیت دی جاتی ہے۔ کہہ دیجئے کہ ان کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، وہی ہے جس نے تمہارے لیے سرسبز درخت سے آگ پیدا کر دی اور تم اس سے آگ جلاتے ہو، یعنی تم سرسبز درخت سے دو شاخیں لیتے ہو اور ان کو آپس میں رگڑ کر آگ جلا لیتے ہو، تو خدا کے لیے راکھ اور مٹی کے اندر سے زندگی نمودار کرتے کیا دیر لگتی ہے؟ اس کا معاملہ تو بس یوں ہے کہ جب وہ کسی بات کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے۔ پس پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں ایک قوم کا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اس بستی کا نام یا ان رسولوں کا نام نہیں بتلایا ہے، صرف اشارتاً اللہ تبارک تعالیٰ نے عرض کیا کہ پہلے ہم نے اس بستی کی ہدایت کے لیے 2 رسول بھیجے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، پھر ایک اور رسول بھیجا ان کی مدد کے لیے، ان کو بھی جھٹلایا، پھر اس بستی کے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ ان رسولوں کی بات مان لو، یہ تم کو جو دعوت دے رہے ہیں دین کی، اللہ کی، یہ تم سے کوئی اجرت نہیں لیتے ہیں۔ یہ دلیل اس نے دی کہ یہ اپنی ذات کے لیے آپ سے کچھ نہیں کہہ رہے ہیں، بلکہ آپ کی بھلائی کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ ان کی بات مان لیجئے۔ قوم نے پھر بھی مان کر نہیں دیا اور اس شخص کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جو بات اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بندے کی نقل کی ہے کہ پھر وہ جنت میں چلا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہاں پر وہ جا کر کہتا ہے کہ کاش میری قوم کے لوگ اس رسول کی بات مان لیتے، کیونکہ جنت میں جانے کے بعد پھر وہ اب وہاں کی باتوں کا تذکرہ تو اللہ ہی کر سکتا ہے، لیکن بندہ وہ کہہ رہا ہے وہاں جا کر۔ تو ہمارے بھی کچھ حالات ایسے ہی ہیں کہ ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے، ہمارے نبی کا پیغام موجود ہے، لیکن ہم ہیں کہ کچھ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کچھ ہیں اللہ کے بندے ایسے جن کو اللہ نے ہدایت دی ہوئی ہے، ورنہ یہی مسجد اسی رمضان کے ابتدا میں نیچے اور اوپر دونوں جگہ بھری ہوئی رہتی تھی، ابھی 20 دن صرف گزرے ہیں اور ہمارا یہ حال ہو گیا ہے کہ شام کو جب تراویح کا عشاء کے وقت جب تراویح شروع ہوتی ہے، اس ابتدا میں تو کھڑے ہونے کے لیے جگہ نہیں تھی، اور آج جو ہے نیچے کا حصہ پر ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر کتنی مرتبہ ہمیں نماز کی ہدایت کی ہے، ہم نے خالی کر دیا مسجد، صرف 20 دن ہوئے ہیں ابھی۔
سورہ صافات میں کفار مکہ کو بتایا گیا کہ جس نبی کی تم مخالفت کر رہے ہو وہ عنقریب تم پر غالب آ جائے گا اور تم اللہ کے لشکروں کو خود اپنے صحن میں اترتا ہوا دیکھ لو گے۔ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے اور دیکھتے رہیے، عنقریب یہ بھی خود دیکھ لیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے پروردگار مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما، پھر ہم نے ایک صابر بیٹے کی بشارت دی۔ وہ لڑکا جب بڑا ہوا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بیٹا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر لیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تاکہ ذبح کریں، ہم نے اسے ندا دی، کہا، اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور بعد کے لوگوں میں اسے جاری کر دیا۔ سلامتی ہو ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں، یقیناً وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھا۔ اسی سورہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا کہ جب وہ اللہ کے حکم کا انتظار کیے بغیر بستی چھوڑ کر چلے گئے تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا۔ راستہ میں وہ کشتی میں سوار ہوئے اور زیادہ افراد کی وجہ سے وہ ڈگمگانے لگی، چنانچہ قرآن اندازی کی گئی کہ کسے کشتی میں سے اترنا ہوگا۔ قرآن حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور وہ سمندر میں اتار دیے گئے۔ پھر مچھلی نے انہیں نگل لیا، انہیں اپنے قصور کا احساس ہوا اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے تسبیح پڑھ کر معافی مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اگر یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں استغفار نہ کرتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ آخر کار بڑی سقیم حالت میں مچھلی نے انہیں ایک چٹیل زمین پر پھینک دیا اور وہیں قدرتی طور پر اللہ نے ایک بیلدار درخت اگا دیا جس کا پھل انہوں نے کھایا۔ پھر وہ اپنی قوم کی طرف آئے، انہیں اسلام کی دعوت دی، وہ سب مسلمان ہوئے، ایک عرصہ تک رہے۔ پاک ہے آپ کا رب، عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ بتا رہے ہیں، اور سلام ہے رسولوں پر، اور ساری تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ سورہ صاد کی ابتدا اس تبصرے سے ہوتی ہے جو اللہ نے قریش مکہ کی ان باتوں پر کیا ہے جو وہ آپ کی رسالت، توحید اور دین کی دعوت کے جواب میں بطور مہم آبادی میں کہتے پھرتے تھے۔ فرمایا، انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ انہی میں سے ایک بشر کیسے ڈرانے والا بن گیا، یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اس نے تو سارے معبودوں کو ایک بنا ڈالا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ یقیناً یہ بات کسی اور غرض سے یعنی اپنی بادشاہت قائم کرنے کے لیے کہی جا رہی ہے، اور اگر خدا کو نبی بھیجنا ہی تھا تو بڑے بڑے مالدار اور سرداروں میں سے کسی کو بھیجنا تھا۔ اللہ نے جواب دیا کہ یہ ساری باتیں اس لیے کر رہے ہیں کہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا۔ اگر یہ اتنے ہی اہم ہیں کہ ہم ان سے مشورے کر کے نبی بناتے تو پھر عرش الہی پر چڑھ کر فیصلہ بدلوا لیں۔ یہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو اس شہر میں ہی شکست کھانے والا ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور ایکا والے بھی رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں۔ جتھے اور گروہ تو وہ تھے، ان کے سامنے کیا حقیقت ہے، مگر میری سزا کا فیصلہ ان پر چپک کر رہا۔ یہ لوگ بس ایک دھماکے کے منتظر ہیں جس کے بعد دوسرا دھماکہ نہیں ہوگا۔ یہ چاہتے ہیں کہ یوم حساب سے پہلے ہی ان کا حساب چکا دیا جائے۔ یہاں پر ابھی یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہم نے سماعت فرمایا کہ غلطی ان سے ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ ان سے ناراض ہوا، اور قرآن اندازی کے ذریعے وہ بستی چھوڑ کر، یعنی جس بستی میں ان کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، انہوں نے جب ان کو بہت زیادہ سمجھایا بجھایا اور وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، ان کو جیسے یہ یقین ہو چلا کہ اب یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے، تو اللہ کا حکم آنے سے پہلے وہ بستی چھوڑ کر چلے گئے۔ یعنی ابھی اللہ کی طرف سے یہ حکم نہیں آیا کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں، اس سے پہلے ہی انہوں نے بستی چھوڑ دی اور وہ اللہ کی گرفت میں آ گئے۔ ادھر ان کے جانے کے بعد جب اس قوم نے دیکھا کچھ عذاب کے آثار،
تو انہوں نے توبہ کر لی۔ اب وہ ان کی قوم کے لوگوں نے یونس علیہ السلام کو ڈھونڈنا شروع کیا، اور یونس علیہ السلام ادھر ایک الگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے کہ کشتی میں سے جب قرآن اندازی کے ذریعے ان کا نام آیا تو ان کو کشتی سے اتار دیا گیا اور وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو دیکھیں اب یہاں پر ہمارے لیے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حالات کیسے اللہ تبارک تعالیٰ تبدیل کرتے ہیں توبہ کی وجہ سے۔ قوم کے لوگوں نے توبہ کیا، آنے والا عذاب رک گیا۔ آج ہم بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، ہر وقت ہر شخص کی زبان پر یہی الفاظ ہیں کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ تو یہ حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ حالات بہتر کرنے والا کون ہے؟ کیسے تبدیل ہوں گے حالات؟ یہ ہمارے اعمال ہیں جو یہاں تک حالات ہمارے لے کر آئیں۔ ہم اپنے اعمال کو درست کریں، اپنے رب کو راضی کریں۔ ایک بہترین مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، جس کے 20 دن تو گزر گئے۔ جنہوں نے کچھ اعمال کر لیے وہ تو قابل مبارکباد ہیں، اور جنہوں نے عام دنوں کے جیسا ان دنوں کو بھی گزار دیا تو پھر ان کے لیے اب ہدایت کا کون سا دن آئے گا؟ یہ تو اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ تو جو بچے کچے دن ہیں، ہم اس کو اور اپنے دوسرے کاموں کو آگے پیچھے کر کے اس کو ایک ایک لمحہ قیمتی بنا کر گزار لیں، اور اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ یہ جو ہمارے حالات جو آج ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، دیکھیے یہاں پر ہمیں کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن جا کر دیکھیں مدھیہ پردیش میں، دلی میں جا کر دیکھیں، کرناٹک میں جا کر دیکھیں، راجستھان میں جا کر دیکھیں، جن کے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں ان کی عیدیں کیسی ہوں گی بتائیے، اندازہ لگائیں، سوچیں۔ یہ چھوٹے حالات ہیں جو ہمارے اوپر آئے ہوئے ہیں، کیا جب ہمارے گھر پہ بلڈوزر چلے گا تب ہماری آنکھ کھلے گی؟ اسی صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ ان کے اوپر بھی مصیبت، وہ بیماری میں ایک مبتلا ہو گئے۔ اب وہ بھی یہ جو انبیاء کے واقعات جو یہاں پر ذکر کیے جا رہے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں ان کو کہ یہ میرے نیک بندوں میں سے تھے، یہ صالح بندوں میں سے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ویسے تھے، یہ ذکر کرنے والے تھے، یہ توبہ کرنے والے تھے۔ انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے ہی الفاظ اس کے آگے لگائے ہیں اور ان کے واقعات کو بیان کیا ہے۔ تو واقعات ایک قصہ گوئی کے لیے تو ہے نہیں، یہ اسی لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اگر ہماری زندگی میں بھی کچھ ایسی پریشانیاں، ایسی تکلیفیں، ایسی مصیبتیں ہوں تو جو انداز انہوں نے اختیار کیا ہے وہی انداز ہم بھی اختیار کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ ایک طویل بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ اس کا ذکر میں جو بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ قرآن کو پڑھا جائے، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم اس کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے لیے ہی نازل کیا گیا ہے، اور یقیناً اللہ نے یہ ہمارے لیے ہی نازل کیا ہے، یہ ہمارے لیے ہی نازل کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے، ہماری ہی ہدایت کے لیے۔ اور ہم جب اس کو پڑھتے ہیں تو یہ ہمارے دلوں پر ایسا اثر انداز ہوتا ہے کہ دنیا کی کوئی دوسری کتاب اس طرح اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ ایک واقعہ میں اپنا تحدیث نعمت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ اپنی باتیں تو ذرا بولنا مشکل ہوتی ہیں، لیکن اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میں بھی بندہ ہوں، گنہگار ہوں، آپ لوگ بھی اللہ کے بندے ہیں۔ ہو سکتا ہے اگر کسی ایک کو بھی جو ہے اللہ ہوا یہ ابھی رمضان سے پہلے یہاں درس میں سورہ انبیاء سلسلہ وار تفسیر یہاں پر جاری تھی، میں مطالعہ کر رہا تھا، حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر آیا سورہ انبیاء کے اندر۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کا ذکر وہاں پر کیا ہے، اور ایسے مؤثر انداز میں کیا ہے جیسے انہوں نے مانگی ویسے رب نے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ اذ نادى وایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو ارحم الراحمین۔ کیسا جملہ، آپ اندازہ لگائیں کہ میں بیمار ہوں، میں تکلیف میں ہوں اور تو ارحم الراحمین ہے۔ میں نے قرآن ایسے ہی بازو میں رکھا اور میں نے اسی وقت ہاتھ اٹھا دیا
اللہ مجھے بھی تکلیف ہے، میری بھی ضرورتیں ہیں، اور تو ارحم الراحمین۔ آپ یقین مانیے میں نے جس چیز کے لیے اپنے رب سے دعا کی تھی، رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے اللہ نے میری اس ضرورت کو پورا کر دیا، الحمدللہ۔ ہمارا رب ایسے دعاؤں کو سنتا ہے، تو ہم ایسے رحیم رب کو نہیں پکاریں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ کس کے سامنے ہم اپنا درد بیان کریں گے؟ کون ہے جو ہمارے دکھوں کا مداوع کر سکتا ہے؟ یہ پریشانیاں جو میں نے ابھی ذکر کی، یہ تھوڑی ہیں ہمارے لیے، یہ کون ٹلا سکتا ہے؟ جو کچھ ہم سے اسباب ہو سکتے ہیں اسباب کو اختیار کریں، اور باقی ہمیں اپنے رب سے دعا ہی کرنا ہے۔ ہر شخص ابھی تھوڑا سا اگر قریب کر دیکھیں، ہمدردی کے دو الفاظ اگر کہیں تو ہر شخص ٹوٹ کر بکھرا ہوا ہے، ہر شخص کی کچھ نہ کچھ اپنی پریشانی لگی ہوئی ہے۔ وہ بندوں سے تو کہہ رہا ہے لیکن اپنے رب کے سامنے ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا اسی صورت کے اندر ذکر کرتے ہوئے انبیاء کا تعلق اپنے رب سے کیسا ہوتا تھا، اسی صورت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آگے نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں، ایک طویل بیماری میں مبتلا ہوئے، تقریباً 14 سال، ایسا ذکر آتا ہے 17 سال، گھر کے سارے افراد چھوڑ کر چلے گئے، ایک با وفا بیوی ان کے ساتھ میں ہے۔ شیطان آتا ہے اور ان کو بہکاتا ہے طبیب کی شکل میں کہ میں تمہارے شوہر کا علاج کر دیتا ہوں، ٹھیک ہونے کے بعد صرف تم کو اتنا کہنا ہوگا کہ ان کے علاج نے انہوں نے ٹھیک کر دیا، یہ حکیم جی نے علاج کیا اور انہوں نے ٹھیک کر دیا۔ ہم دھڑلے سے کہتے ہیں کہ وہ فلاں ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، وہ فلاں حکیم جی نے ٹھیک کیا، وہ فلاں چھو منتر والے نے ٹھیک کیا، میں بہت بیمار تھا۔ کہتے ہیں نا حضرت ایوب علیہ السلام نے، ان کی بیوی نے جب جا کر ان سے ذکر کیا تو ایوب علیہ السلام کو یہ بات اتنی ناگوار گزری کہ میری بیوی یہ کہے کہ انہوں نے ٹھیک کر دیا، اور اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ شیطان یہاں تک پہنچایا، جبکہ وہ تو صابر ہیں، وہ تو شکوہ بھی نہیں کر رہے ہیں، لیکن بیوی جو خدمت کر رہی ہے وہ بیماری سے ان کے پریشان ہے، گھر کے سارے افراد چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اسی وقت حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ منت مان لی تھی، یہ عہد کر لیا، اللہ سے قسم کھا لی تھی کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو اس کو 100 چھڑیاں ماروں گا۔ ہم ٹھیک ہونے کے بعد کہہ دیتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر نے ٹھیک کیا، یہ حکیم نے ٹھیک کیا۔ اتنا بھی جو ہے نبیوں کو گوارا نہیں تھا کہ ایسی بات بھی اپنے رب سے وہ کہیں۔ تو بہرحال پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ خود انہی سے کہتے ہیں کہ آپ جہاں بیٹھے ہیں یہیں اپنے پیر کو زمین پر ماریں، اور دعا کے بعد، اور پھر اس کے بعد ایک چشمہ جاری ہوتا ہے، ارکض برجلی کا ھذا مغتسل والشراب، اس طرح کے الفاظ ہیں کہ آپ جو ہے اسی سے نہائیں، غسل کریں اور اسی پانی کو پئیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پھر ان کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب پھر وہ قسم پوری کرنے کی بات آتی ہے، تو ایک ہیلا اللہ تبارک تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کو بتاتے ہیں کہ آپ 100 سیکیں یعنی پتلے جیسے بھی نیم کے جو سیکے ہوتے ہیں، مثال کے طور پر میں عرض کر رہا ہوں، یہ لے لیں، اس کا ایک گٹھر بنائیں اور اس سے اپنی بیوی کو ایک مرتبہ مار دیں، آپ کی قسم بھی پوری ہو جائے گی، آپ کو قسم بھی نہیں توڑنی پڑے گی، اور جو آپ نے قسم کھائی تھی وہ پوری ہو جائے گی، اور بیوی کو بھی تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے 17 سال آپ کی خدمت کی ہوئی ہے، باوفا بیوی ہے وہ۔ اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے ایوب کو، جو ان کے گھر والے چھوڑ کر چلے گئے تھے، پھر اس سے زیادہ ڈبل تعداد میں کر کے ان کے پوتے پوتیاں اور سب کچھ ان کو لوٹا دیا۔ تو اللہ تبارک جو ہماری جو بھی تکلیف ہے، جو بھی پریشانی ہے، اس کو لے کر ہم اپنے رب کے سامنے حاضر ہو جائیں، یہ اس سے بہتر اور کوئی دوسری ساعت ہو نہیں سکتی ہے۔ آج سے تو آخری عشرہ شروع ہو جائے گا مغرب کے بعد سے، رحمتیں بارش کی طرح سے برس رہی ہوں گی، بہانے پر اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت میں داخل کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوگا، جہنم سے خلاصی کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہوگا، وہ دینے کے لیے تیار ہے، تڑپ رہا ہے۔ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر روز آسمان دنیا پر آ کر ہمارا رب ہم سے کہتا ہے کہ ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہے کوئی ایسا شخص کہ جس کی روزی تنگ ہو گئی ہو وہ روزی چاہتا ہے کوئی ایسا، ہے کوئی ویسا، اس طرح سے گہار لگائی جا رہی ہے ہر روز، لیکن ہم ہیں
ہر روز مغرب کے بعد افطار کے وقت اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت دعا قبول ہوتی ہے. ہم دسترخوان سجانے میں ہی جو ہے اپنا وقت گزار دیتے ہیں. اگر کہہ دیا جائے دنیا کے معاملات میں کہ آج 6 بجے ابھی یہ چیزیں بٹنے والی ہیں، تقسیم ہونے والی ہیں، اور وہ جو ہے اہمیت کی حامل ہوں آپ کے لیے، آپ بتائیں اس وقت 6 بجے کیا 5:30 بجے ہی جا کر لائن لگا لیں گے، ہے نا؟ لیکن ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے کہ ہم دینے کے لیے تیار ہیں اور ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہیں. سورہ صاد کے بعد اس تراویح میں سورہ زمر کے 3 رکوع شامل ہیں. یہ سورہ مسلمانوں کے مکہ سے حبشہ ہجرت کرنے سے پہلے نازل ہوئی، کیونکہ اس سورہ میں کہا گیا ہے کہ ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے. اگر ایک ملک یا زمین اللہ کی بندگی کرنے والوں پر تنگ کر دی گئی ہے تو دوسری جگہ چلے جاؤ. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اصل مقصد واضح کیا گیا ہے. انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ کی بندگی اختیار کرے اور کسی دوسرے کی اطاعت اور عبادت سے اپنی خدا پرستی کو آلودہ نہ کرے. اور دین خالص یعنی بے میل اطاعت صرف اللہ کا حق ہے، بے میل اطاعت صرف اللہ کا حق ہے. رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہمیں پہنچانے کا ذریعہ ہیں. اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. یعنی اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ بننے والے کے متعلق بھی ان میں اتفاق نہیں. کوئی سورج، چاند اور ستاروں کو دیوتا اور ذریعہ بنائے ہوئے ہے، کوئی کسی اور کو. اس کا سبب یہ ہے کہ ان میں سے کسی کے پاس علم نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ان کے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہونے کا یقین ہو سکے، اور نہ کبھی اللہ کے پاس کوئی ناموں کی فہرست آئی ہے کہ سب ان کو اس حیثیت سے مان لیں. بس اندھی عقیدت میں محض اپنے قیاس سے اپنے پچھلوں کی اندھی تقلید کرتے چلے آ رہے ہیں. اس لیے اختلاف ہونا ضروری ہے. پھر اللہ نے انہیں کاذب کفار کہا اور کہا کہ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو، یعنی ایسے لوگ جھوٹا کڑا ہوا عقیدہ لوگوں میں پھیلاتے ہیں. پھر فرمایا کہ اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے تو اپنی مخلوق ہی میں سے کسی کو یہ مقام دیتا، مگر خالق و مخلوق میں یہ رشتہ ناممکن ہے. چنانچہ پاک ہے وہ اس سے کہ کسی کو بیٹا بنائے. وہ اللہ ہے اکیلا غالب. یہ مقام قرآن کے مشکل مقامات میں سے ہے. اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی بیٹا بناتا وہ بہرحال مخلوق ہوتا، اور مخلوق الوہیت میں شریک نہیں ہو سکتی. ہاں صرف برگزیدہ بزرگ ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا. بناتا تو تمہیں ضرور خبر کرتا. اس نے اپنے رسولوں کو برگزیدہ کیا ہے، مگر وہ بھی اس کے بندے اور رسول ہیں، الوہیت میں شریک نہیں ہے. اللہ اور کائنات کے صحیح تعلق کے بارے میں وضاحت کی کہ اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے. وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اس نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک ایک مقرر وقت تک چلا جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. وہ وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنایا، اور اس نے تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر و مادہ پیدا کیے. وہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریک پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے. یہی اللہ تمہارا رب ہے. بادشاہی اسی کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں. پھر تم کدھر پھرائے جاتے ہو؟ اگر تم کفر کرو تو اللہ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا. اور اگر تم شکر کرو تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے. یاد رکھو کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آخرکار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے. پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. وہ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے. اب کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہے اور وہ اپنے رب کی طرف ایک روش پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہیں لیا؟ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں. ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے، جس میں کوئی کجی نہیں ہے، تاکہ وہ برے انجام سے بچیں. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک شخص تو وہ جس کے مالک بہت سے بدمزاج آقا ہوں اور ہر
ایک اس کو اپنی طرف کھینچ رہا ہو کہ وہ اس کی خدمت کرے اور سب ایک دوسرے کے خلاف حکم جاری کرتے ہوں، اور جس کی خدمت کرنے یا حکم ماننے میں وہ کوتاہی کرے وہی اسے ڈانٹنے پھٹکارنے لگے اور سزا دینے پر تل جائے، اس کے برخلاف وہ شخص ہے جس کا صرف ایک ہی آقا ہو اور اسے بس ایک ہی کی خدمت کرنی اور اسی کو راضی کرنا ہو، کیا ان دونوں کا حال برابر ہو سکتا ہے؟ سوچو کون امن و چین میں رہے گا، ایک کا غلام یا بہت سے آقاؤں کا غلام؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو بھی اللہ کے سامنے جانا ہے اور ان لوگوں کو بھی وہیں پہنچنا ہے۔ آخر کار قیامت کے دن سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کریں گے۔ 20ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر اور ہمارے ملک کے حالات تبدیل فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔